پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. سفارتی کمیٹی کے حوالے سے خرم دستگیر صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب جیسے شروع میں ہم نے ذکر کیا کہ ملک میں استحکام کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے, پاکستان تحریک انصاف ایک موقف اپناتی ہے کہ سارے ماحول کے دوران انہوں نے حکومت کو, ریاست کو سپورٹ کیا, اور ایک بیان یہ بھی آیا تھا کہ اب جو پی ٹی آئی کے جائز مطالبات ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جانا چاہیے. اب ملاقاتوں کا ایک معاملہ ہے اڈیالہ جیل کے باہر. آپ کے علم میں ہے کہ جن رہنماؤں کے نام ہوتے ہیں ان کی ملاقات نہیں ہو پاتی, اور پھر پی ٹی آئی کو ایک گلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جن کے نام نہیں ہوتے وہ خان صاحب کے ساتھ ملاقات کر کے آ جاتے ہیں. تیمور سلیم جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, منی ایشوز پر ان سے گفتگو کرتے ہیں. جھگڑا صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. یہ تقریباً آپ دیکھ لیں تو جب سے خان صاحب اندر ہیں ملاقاتوں کا معاملہ اور اس پر آپ کے تحفظات ابھی بھی برقرار ہیں. آج بھی شاید آپ کا بھی نام تھا, آپ لوگ گئے, کیا کنوے کیا گیا ہے؟ عدالتی احکامات کے باوجود یہ تاثر درست ہے کہ آپ کو ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی؟ دیکھیں, میرے خیال میں یہی جو سچویشن ہے نا, آپ کو جو ہے وہ پاکستان کی ایکچوئل جو صورتحال ہے لاقانونیت کی, وہ آپ کو بتا دیتی ہے, اور یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہے کہ عوام کا جو ہے وہ ریاست پہ کتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. 2 بار میری ملاقات ہوئی, ایک بار الیکشن کے بعد اور ایک بار جولائی میں. اس کے بعد میرے خیال میں جنوری میں تقریباً 5 ہفتے خان صاحب نے بلایا. 5 ہفتے جو ہے وہ ہر ہفتے ایک روٹین بن گیا. اڈیالہ کا سارا روٹ بھی رٹ گیا. اس وقت وہ سڑک بھی جو ہے وہ خراب تھی, جاتے تھے, ٹائم گزارتے تھے, آتے تھے اڈیالہ جیل کے انٹری پہ. آج دوبارہ خان صاحب نے بلایا تھا, بلکہ میرے ساتھ جو کچھ اور کے پی کی لیڈرشپ تھی جو میرے ساتھ. ابھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ گنڈاپور صاحب کی ملاقات ہو گئی اور وہ ملاقات کر کے باہر آ گئے ہیں. اچھا, ان کا مجھے نہیں پتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, گنڈاپور صاحب ٹپکلی اس چینل سے نہیں جاتے جو خان صاحب 6 نام دیتے ہیں, چیف منسٹر ہیں صوبے کے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں, میں تھا, عاطف خان صاحب تھے, اسپیکر بابر سلیم سواتی تھے, ہمارے صوبائی صدر تھے جنید اکبر صاحب, اور ہمارے فارمر ایم این اے تھے گل ظفر صاحب باجر کے. ٹھیک ہے, تو آج تو پہلے ہم ایک طرف گئے جو نارمل راستہ ہے جہاں سے سی ایم صاحب بھی آتے ہیں, باقی آتے ہیں. وہاں پہ پولیس اڈیالہ جیل سے کوئی 2 کلومیٹر دور انہوں نے ناکہ لگایا تھا, پھر کہہ رہے تھے کہ آگے ایک اور ناکہ ہے. پھر کچھ دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ دوسرے سائڈ سے چلے جائیں. تو یہ جنوبی سائڈ ہے اڈیالہ روڈ کا, شمالی سائڈ پہ گئے, وہاں بھی 2 کلومیٹر دور ناکہ لگا ہوا ہے. ٹرکس جو ہیں وہ 2 روڈ کو بلاک کرنے کے لیے. پولیس والے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ نام سوچتے ہیں, یہ ایک پبلک سڑک ہے. یہ نہ تو اڈیالہ جیل میں کسی کو یہ حق ہونا چاہیے کہ ایک اگر قانونی ملاقات ہے کسی کی بھی تو وہ روک دیں. اس سے 2 کلومیٹر دور پبلک سڑک کو بلاک کرنا, وہاں لوگوں کو ڈھونڈنا, کوئی چارج نہیں ہے, آپ ملاقات نہیں کر سکتے, ہم پوچھ رہے ہیں. پھر اینڈ میں وہ وہی پولیس والوں کے شرم سے جو شکلیں ہوتی ہیں وہ لٹک رہی ہوتی ہیں. آپ مجھے بتا دیں کہ یہ جو سچویشن ہے یہ آپ کو کیا میسج دیتا ہے؟ تو جھگڑا صاحب آپ کا گلہ کس سے ہے؟ آپ کو کون روکتا ہے؟ صوبائی حکومت سے گلہ ہے یا جیل انتظامیہ سے؟ نہیں, صوبائی حکومت کا کیا, اگر آپ کا اس سے کانٹیکس ہے کہ علی امین صاحب کی ملاقات ہو رہی ہے, اس سے تو میرا کوئی تعلق نہیں ہے. نہیں اوورآل کہ آپ کا گلہ کس سے, کہ آخر کون روکتا ہے عدالتی احکامات ہونے کے باوجود, صوبائی حکومت یا جیل انتظامیہ, یا طاقتور حلقے نہیں کرنے دیتے؟ یار ان دی اینڈ ابھی اس ملک پہ جو ہے وہ کون جو ہے وہ ایکچولی ہوز رولنگ, اس میں ایک صوبائی وفاقی حکومت کا رول ہوگا. اس میں آپ کے کالیگز بہت سے کہتے ہیں کہ جی ایکچولی اس کو اسٹیبلشمنٹ چلا رہی ہے. ملبہ کس پہ جاتا ہے؟ میں اگر اپنے الفاظ چن کے بھی کہوں, ملبہ ان سب پہ جاتا ہے. یہ جہاں پہ مرضی ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ جس کو آپ نے ابھی طاقتور حلقے کہا کہ وہ چلا رہے ہیں, وہ دنیا کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں قانون نافذ ہے, آئین نافذ ہے, ایک رول آف لا ہے. بھئی ایک جیل کہ کانٹیکس میں ایک فارمر پرائم منسٹر سے ہم ملاقاتیں تو کرا نہیں سکتے, ٹائم میں کرا تو سکتے نہیں ہیں. پھر کسی دن انہوں نے کہنا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ وائلنس پسند جماعت ہے, یہ ہم وہاں پہ کوئی ڈنڈے لے کے جاتے ہیں. لیکن سر اب تحریک کی بات ہو رہی ہے کہ عید کے بعد تحریک چلے گی. پہلے بھی آپ نے فائنل کال کی بات کی تھی, 24 نومبر 26 نومبر کا سارا ماحول آپ کے سامنے ہے. یہ تحریک
ماضی کی تحریک سے کتنی مختلف ہوگی؟ لیڈرشپ کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے تھے، آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ تیاری کے ساتھ ہوگی؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں جو ہے وہ صرف پولیٹیکل بیانات نہ دوں. پہلے جو باتیں جو کبھی ہوئی فائنل کال کی، یا جو ایسے باتیں ہوئی کہ ہم جو ہے وہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھائے، یا میں ان چیزوں میں بلیو نہیں کرتا. نہ پی ٹی آئی بلیو کرتی ہے، نہ پی ٹی آئی کا یہ موقف ہے. لیکن یہ تحریک اسی کی تسلسل ہے. لیکن جو بیچ میں ہم نے ایک سپیس دیا کہ کوئی جو ہے وہ راستہ نکلے نیگوسیشنز کے تھرو، آپ نے خود دیکھ لیا خان صاحب کے کیسز اتنے امپورٹنٹ تھے بقول حکومت پاکستان کہ جب مرضی ہوئی تو ان کے سارے کیسز ہی رک گئے. یہ کہاں کا عدالتی سسٹم ہے؟ عدالت نے جو ہے وہ احکامات دیے ہوئے ہیں کہ یہ طریقہ ہے ملاقات کا کہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل کے تھرو جو نام آئے ہم جاتے ہیں. دیکھیں وہاں پہ ایک ناکے پہ 20-20 25-25 پنجاب پولیس کی ورک فورس ہوتی ہے. 4 ناکے لگائے ہوئے ہیں، 100 لوگ جو ہے وہ وہاں پہ لگے ہوئے ہیں، پرائیویٹ ٹرکس لوگوں کے لیے ہوئے ہیں پبلک سڑکیں بند کرنے کے لیے. ہم یہاں پہ کبھی ٹیررزم پہ یا کرائم پہ یا لا اینڈ آرڈر پہ کیا قابو پائیں گے جب ہماری ترجیحات انڈیا کے ساتھ اتنی بڑی جنگ کے بعد جہاں پہ قوم اکٹھی ہوئی اور ہم نے کسی پہ احسان نہیں کیا. ہمارا ملک ہے جو ہم پہ الزام لگتا تھا اسی حکومت سے، جو کہ ایک منتخب حکومت بھی نہیں ہے، کہ جی یہ دیکھیں یہ یہاں پہ ٹریٹرز ہیں، یہ یہاں پہ ٹریٹرز ہیں، بغیر کچھ پوچھے بغیر کچھ کہے. when it was time to stand behind the army and behind the country ہم ان کے پیچھے کھڑے. ناظرین یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں.